السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، آپ کے ذہن میں یا میرے ذہن میں اکثر یہ خیال تو آتا ہی ہے کہ یورپ کو اگر دیکھا جائے یا جتنے بھی جدید ممالک ہیں ان کے اندر ٹیکنالوجیز اتنی زیادہ ہائی ہیں کہ ہر چیز ان کی سہولیات اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ ہر ملک کے اپنے اپنے موبائلز ہیں، ان کے سافٹ ویئر اپنے ہیں، کمپیوٹرز اپنے ہیں، گاڑیاں اپنی ہیں، ایروپلینز اپنے ہیں، ایون کہ جتنی بھی مشینری ہے ہر ملک کی تقریباً جو جدید ممالک ہیں ان کی اپنی ہیں۔ اگر کسی ملک کے اندر گاڑیاں بن رہی ہیں تو وہ کسی دوسرے ملک کی گاڑی کو بالکل پریفر نہیں کرتے، وہ اپنے ملک کی گاڑیوں کو چلاتے ہیں اور ان کے اوپر فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکول تو ان کے بھی ہیں، کالج ان کے بھی ہیں، یونیورسٹیز ان کی بھی ہیں، اور یہاں پر اسکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، آخر ہم لوگ کیوں اس قابل نہیں بن سکے کہ ہم کوئی اپنی گاڑیاں بنا سکیں، ہم کوئی اپنی ٹیکنالوجی کے مطابق موبائلز بنا دیں، ہم کوئی ایروپلین بنائیں، راکٹ بنائیں، کوئی ویپنز وغیرہ بنائیں، کوئی اس طرح کی اپنی تخلیق جو ہے وہ ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایون کہ اگر ہم ایٹم بم کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ایٹم بم نہ انوینٹ کیا، نہ ہم نے ایجاد کیا، بلکہ ایٹم بم کا فارمولا کسی دوسرے ملک سے لے کر آئے اور صرف اس کو فارمولے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے چیزوں کو جوڑ کر ایٹم بم بنا لیا۔ آیا ہمارا اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے اندر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کی دوڑ سے اتنے زیادہ پیچھے کیوں ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں جو بہترین، جب میرا خیال، ویسے تو اس کے بہت سارے لاجیکل کوئی مسائل ہوں گے، لیکن ایک مسئلہ جو میرے ذہن میں بار بار آتا ہے، تھوڑی سی ویڈیو اگر لمبی ہو جائے لیکن اس کو تہ تک پہنچانے کے لیے تھوڑی مجھے بات کرنی ہوگی، آپ پلیز اس کو سنیے گا ضرور۔ کہ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر کسی جدید ملک، فار ایگزامپل نیوزی لینڈ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، تو نیوزی لینڈ کے اندر جتنے بھی علاقے دیہات جدھر جدھر بھی ہے، سکول ہیں ان کے ٹاپ کوالٹی، اور اب سکول ٹاپ کوالٹی ہوں تو اس کے لیے سکولوں کے لیے مٹیریل بھی، یعنی بچے بھی اعلیٰ کوالٹی کے چاہیے ہوتے ہیں، لہذا وہاں کے کنٹریز کے اندر تمام بچوں کے لیے فورسفلی سکول جانا لازمی ہوتا ہے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ میاں بچے دنیا میں بھیجتے ہیں تو ہر بچے کو ایک منفرد قسم کا ٹیلنٹ دے کر بھیجتے ہیں، اور کچھ جینیس ہوتے ہیں اور کچھ فتین ٹائپ چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ فتین ٹائپ چیزوں کا تعلق نہ ہی کسی رنگ، نہ کسی نسل، نہ کسی قد، نہ کسی قبیلے، نہ فرقے، نہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یہ غریب سے غریب گھر کے اندر بھی وہ فتین چیز پیدا تو ہو جاتی ہے۔ اب اگر باہر کے کنٹریز میں ہیں تو چونکہ غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، سب نے اسکول جانا ہے، اور جو بھی کوئی فتین یا ہائیلی جینیس قسم کے بچے، چاہے وہ غریب کا ہے، مزدور کا ہے، سویپر کا ہے یا بادشاہ کا ہے، جس کا بھی ہے، وہ جب اسکول کے اندر پڑھنا شروع کرتا ہے، گریڈز اس کے اچھے ہوتے ہیں، اس کی ڈائریکشنز بننی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ٹھیک ڈائریکشنز کے اندر چلتے 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 اپنی بہترین جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی کچھ جو مکینیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں وہ گاڑیاں بنانے کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ میڈیسن کی فیلڈ کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں کہ وہ شروع سے اسکولوں سے پڑھ کر اپنی ڈائریکشنز کو بناتے چلے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کا ہر شعبہ کامیاب ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسکولوں کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں، بہت ہی ہائی فائی اسکول کے لیول کے اسکول جو ہیں بہت بڑے شہروں کے اندر موجود ہیں، 10 20 20 30 50 ہزار روپیہ فیس بھی ہے۔ اب امیر لوگ اپنے بچوں کو 20 50 ہزار فیس دینے کے بعد اعلیٰ کوالٹی کے اسکولز میں بھیجنے کے بعد بھی وہ اس طرح کی پروگرس نہیں کر پاتے جو اللہ میاں نے خاص لوگوں کے دماغ میں بھر کر بھیجی ہوتی ہے۔ امیر ہونے کا مطلب ہرگز نہیں کہ ذہانت انہی کا جو ہے نا ان وراثت میں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہوتا۔
لہذا امیر گھروں کے لوگ 50-60 لاکھ روپیہ فیس بھرنے کے باوجود بھی بچے ان کے آرڈینری آگے بڑھتے ہیں اور کوئی چھوٹی موٹی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہوا تو سی ایس ٹائپ سی ایس ایس ٹائپ کلیئر کر لیا، یا کچھ جو ہے نا ڈاکٹر یا انجینئر بن گئے، لیکن سائنٹسٹ یا چیزیں ایجاد کرنے والے پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ریلیٹ کرتا ہے ہائیلی جو جینیس قسم کا جینز ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے بچے چاہیے ہوتے ہیں کہ جو اوپر ہائر لیول پہ جاتے ہیں۔ تو یہ چند 1% لوگ جو بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے اندر سے ہی کریم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، سائنٹسٹ ادھر سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سائنٹسٹ کبھی نہیں بن سکتے ماں سوائے کو کروڑوں میں ایک نہ ہو۔ پھر آ جاتے ہیں میڈیاکر سکولز۔ اب میڈیاکر سکولز کے اندر میڈیاکر سے بچے ہوتے ہیں، ان کو وہ چیزیں ہی نہیں ملتی اس لیول کی تاکہ ان کا دماغ استعمال ہو اور وہ آگے بڑھنے کی کوئی جو ہے نا ان کے اندر انرجی جو ہے نا کو داخل ہو سکے۔ اور میجارٹی کے اندر 50% یا 40% اتنے کو غریب اور بیچارے لاگر قسم کی فیملیز ہیں کہ جن کے 2-2 4-4 بچے تو ہیں، اور وہ سکول تو دور درکنار، وہ تو نوالا الگ میں اتارنے کے لیے ان کے گھروں میں بھوک ہے، لہذا وہ اپنے بچوں چھوٹے چھوٹوں کو کسی کارخانے میں، کسی ورک شاپ میں، کسی چوک میں بھیک مانگنے کے لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ 40-50% یہ وہ بچے جو محنت مزدوریاں کرتے ہیں، اسکول کا منہ نہیں دیکھ سکتے، ہمیں احساس تک نہیں کہ یہ جو ہیرے کون ٹائپ ہیرے یعنی ہائیلی کوالیفائڈ جینیس ہیرے، یہ گرتے ہوئے کوئی بلڈنگ، کوئی اجرا، کوئی جھونپڑی، کوئی خشک جگہ گلی یہ نہیں دیکھتے، یہ گر پڑتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو 40% بچے اسکولوں میں جاتے ہی نہیں، ہو سکتا ہے ان کے اندر کتنے زیادہ بڑے لیول کے سائنٹسٹ، ٹاپ کوالٹی انجینئرز، ٹاپ میڈیسن بنانے والے، ٹاپ کوالٹی کے سرجن اور ڈاکٹرز اس طرح کی صلاحیتیں لے کے بیچارے پیدا تو ہو گئے، لیکن جب اسکول کا منہ نہیں دیکھا تو ساری کی ساری ذہانت ٹھپ ہو گئی۔ جب تک میرے پیارے پاکستانیوں پہلے نمبر کے اوپر تو ایجوکیشن پورے پاکستان کی ایک جیسی ہو، کوئی اس میں ڈسٹنکشن نہ ہو کہ اپر لیول کا سکول اور لوور لیول کا سکول، ایک تو سکولنگ سیم کرنی ہوگی، دوسرا بچہ چاہے کسی بیکاری کا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ فورسفلی وہ بچہ 1 سے لے کے 10 تک پڑھے اور چیک ہو جائے کہ آیا کو خدا نخواستہ ایسا بچہ تو نہیں تھا بکاری کے گھر میں یا کسی غریب کے گھر میں کہ جو سائنٹسٹ اتنا لیول کا بن سکتا تھا کہ جیسے آئنسٹائن یا نیوٹن ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے، اس طرح کا تو نہیں تھا جو ہم سے ضائع ہو گیا۔ تو ہمیں ہر صورت میں ہر بچے کو، ایون کہ جو غریب یا بیکاری ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے گھر والوں کو جا کے ان کو بولے کہ اگر آپ کا بچہ ڈیلی 500 روپیہ مزدوری کر کے لا رہا ہے تو ہم 15,000 روپیہ آپ کی فیملی کو اس بچے کا دیتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس کو اسکول بھیجیے۔ تو جب پورے پاکستان کے بچے اسکولوں میں آئیں گے، جب پورے پاکستان کے بچے ایجوکیشن میں جائیں گے، جب ہر طرح کے ایگزامز میں جن کے گریڈز اعلیٰ آ رہے ہیں، چاہے وہ غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، کسی اسکالر کا بچہ ہو، کسی سادے سے آدمی کا بچہ ہو، لیکن اگر اس کے گریڈ ٹاپ کے آ رہے ہیں تو اس کو ٹاپ یونیورسٹی کے اندر داخلے کا موقع ملے تو یقین کر لیجئے گا کہ میرے وطن پاک کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں رہے گی، اور جب ٹیلنٹ کی کمی نہیں رہے گی تو انشاءاللہ اس دھرتی سے بھی سائنٹسٹ اس طرح کے پروڈیوس ہوں گے کہ جو دنیا کو بتا سکیں کہ آپ نے جو چیزیں ایجاد کی اس سے بہتر ہماری اپروچ ہے۔ اور ذہانت کے بارے میں تو پوری دنیا کے لوگوں کو اگر کمپیئر کر لیا جائے تو یہ خطہ ذہانت کے لحاظ سے بہترین خطہ ہے